ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 35 لے کے آئی ہوں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ مجھے بھی اپنا آپ ایسے ہی لگتا تھا۔ میں ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہا تھا جس کی منزل کیا تھی مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا، بس سفر سفر اور سفر۔ پھر ایک دن میں نے ایک کتاب پڑھی، غیر ارادی طور پر مجھے وہ پڑھنی نہیں تھی۔ وہ اب خالی واز میں پانی بھر رہا تھا۔ اس کتاب کو پڑھتے مجھے لگا جیسے مجھ میں کچھ انڈیلا جا رہا ہے۔ کیا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کتاب میں ایک بات پڑھی۔ جانتی ہو کیا؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ میرب کا سر خود بخود نفی میں ہلا۔ وہ مسکرایا مبہم سا۔ ایک انسان خود کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی۔ اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ اب ایک گلاب کی کلی اس واس میں لگا رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی سنہری روشنی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ کمرے میں پرسکون سا سناٹا تھا اور وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اس دن میں نے جانا خود کو برباد کرنا اور آباد کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں دنیا کو یہ اختیار کیسے دے سکتا ہوں کہ وہ مجھے برباد کرے؟ اس دن کے بعد سے میں نے خود پر کام کیا۔ خود پر کام وہ کیسے؟ اس تمام عرصے میں اس نے پہلے سوال کیا۔ ڈاکٹر خرم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس دن کے بعد دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا بند کر دیا۔ پتہ ہے میرب، کتنا ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں نا؟ ہماری زندگی اتنی بدتر ہوتی جاتی ہے۔ ہم پھر اس ریس میں لگ جاتے ہیں جس کا اختتام ہمیشہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ بھی تو آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا دوسروں سے۔ ہاں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ حالانکہ وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ بس اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے۔ کہیں وہ تھوڑا لاپرواہی برتتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسے پش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی باتوں سے دوسرا تو ہرٹ ہوتا ہے نا، بہت برے طریقے سے۔ آپ کو ہوتا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ وہ اب اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا تھا، اور سچ کہوں تو میرا دل کرتا تھا میں اپنے بھائی کو ماروں۔ وہ ہنسا تھا خود پر، اپنے ماضی پر۔ پھر آپ نے مارا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے اسے مارا نہیں، لیکن میں نے پھر اس پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ جب بابا بولتے کہ بھائی سے کچھ سیکھو، تو میں نے اسے حسد کرنے کی بجائے اس سے سیکھنا شروع کیا۔ میں دیکھتا میرا بھائی کیا کرتا ہے، کیسے سب مینیج کرتا ہے۔ مجھے وقت لگا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی کو ہرایا؟ وہ متجسس تھی جاننے کے لیے۔ اگر ہم اپنے ہی بھائی کی ہار پر خوش ہوں تو فائدہ؟ میں نے اسے ہرایا نہیں تھا، میں اس کے جیسا بن گیا تھا، جیسے دو بھائیوں کو ہونا چاہیے، دو انگلیوں جیسا، دیکھنے میں ایک جیسی، کام بھی ایک جیسا، لیکن پہچان دونوں کی الگ، دونوں کے نام بھی الگ، اور ان دونوں میں سے بیکار ایک بھی نہیں۔ میں نے تو بس حسد ہی کی، ماہے کو گرانے کی کوشش، اس سے کبھی آگے نکلنے کا سوچا ہی نہیں۔ ہاں، وہ پیچھے رہ جائے، اس کے لیے میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ وہ ہر بات سے ریلیٹ کر رہی تھی۔ یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے، لیکن غلط ہے۔ ایسی کوششیں آپ کو ایک نہ ختم ہونے والے ٹراما میں دے دیتی ہیں۔ زندگی پھر وہیں اس ایک انسان کو گرانے میں اٹک جاتی ہے نا؟ جیسے میری اٹک گئی۔ وہ ایک دم سے سمٹ کر بیٹھی۔ احساس زیاں شدت سے ہوا تھا، لیکن اس کے بابا نے میری آرزو مما کے ساتھ، میں ان سب کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ میرب، اس نے بہت نرمی سے اسے پکارا۔ میرب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو وہ ٹھہری۔ کچھ تھا جو اسے چونکا رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ غلط ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ ایک دم اپنی سوچ جھٹک گئی۔ ڈاکٹر خرم کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں کل پھر آؤں گا، بات کریں گی نا مجھ سے؟ وہ اب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کیوں جا رہا تھا؟ اسے سننا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ بات کریں گی نا مجھ سے کل میرب؟ آج میری سنی، کل اپنی سنائیں گی نا؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ میرب کا سر خود بخود ہاں میں ہلا، اور پھر وہ چلا گیا، لیکن اسے سوچنے کے لیے بہت کچھ دے کر۔ عالم، کیا ہوا ہے؟ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ماہر کب سے اسے باہر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اندر آ جائے عالم، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اس کے لیے متفکر تھی۔
وہ اندر داخل ہوا۔ ماہر نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ وہ مضطرب سا تھا، کچھ الجھا ہوا سا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، اسے کہتے وہ باہر جانے لگی مگر جا نہیں سکی۔ اس کا ہاتھ عالم کی گرفت میں آیا تھا۔ آئی نیڈ یو، وہ محض یہ 3 لفظ ہی بول سکا۔ اس کے لفظوں کا مفہوم سمجھتے وہ سر ہلاتے اس کے قریب بیٹھی، بہت قریب۔ کیا بات پریشان کری آپ کو عالم؟ وہ عالم کی ماہر تھی، سامنے بیٹھا شخص اس کی زندگی تھا۔ تم نے مجھے معاف کیوں کر دیا ماہر؟ اتنی آسانی سے؟ اس کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ یہ بھلا کیسا سوال تھا؟ کیا مطلب عالم؟ مطلب یہ ماہر کہ میں اور میرب ایک ہی راہ کے مسافر تھے، تو مجھے کیوں سزا نہیں ملی؟ میرب کو دیکھو، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں بھی تو ایسی سزا ڈیزرو کرتا تھا نا، مجھے کیا ابھی سزا ملنا باقی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں تھا، ماہر کو یہی لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آیا تھا، عالم کو سزا کیوں ملے گی؟ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے اس نے پوچھا۔ عالم نے سر جھکایا، وہ ایسے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اسے۔ عالم سر اٹھائیں، جھکا سر اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس نے عالم کا جھکا سر اونچا کیا اور ان سرمئی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ماہر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عالم، مجھے سزا نہیں ملی ماہر، کیوں تم نے آسانی سے معاف کر دیا؟ بتاؤ نا، وہ جاننا چاہتا تھا۔ ماہر نے لمحے کو سوچا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اس ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ اس کی حرکت پر وہ بھونچکا رہ گیا۔ عالم میرے لیے بہت معتبر ہیں، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جانتے ہیں آپ کیوں میرے لیے اتنے معتبر ہیں؟ کیونکہ آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کے دل میں رحم ڈالا گیا اور آپ نے اسے محسوس کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر آپ نے واپس اس زندگی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ بیٹے تھے ان کے، چاہتے تو ان کے جھوٹ پر ان کا ساتھ دے دیتے۔ آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، آپ کا حق تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے رہنے کا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ عالم، میں تو آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہنسی تھی جیسے پیچھے کہیں ماضی میں پہنچ گئی ہو۔ آپ نے تکلیف اٹھائی۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ میں اور میرب میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کہانی جب شروع ہوئی تو آپ دونوں ظالم تھے، دونوں کا مقصد ایک تھا، لیکن پھر آپ کا دل پلٹ گیا، میرب کا نہیں پلٹ سکا۔ آپ کو نہ ماں کی محبت ملی نہ باپ کی، میرب کو سب کچھ ملا، ماں باپ بھائی کزن سب کا پیار، مگر اس نے سب اپنے ہاتھوں سے گنوایا۔ عالم حاسد نہیں تھا، میرب تھی۔ عالم غاصب نہیں تھا، میرب تھی۔ عالم کے دل میں جلن نہیں تھی، میرب کے دل میں روز اول سے تھی۔ عالم کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، میرب کو موقع ملا، اس نے اس رحم کو چھوڑ کر حسد، جلن اور نفرت کو چنا۔ عالم اور میرب ایک جیسے نہیں۔ عالم کو احساس ہوا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اسے پتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھا۔ میرب نے دیکھا کہ عالم پیچھے ہٹ گیا، اس نے دوسرے طریقے ڈھونڈے، وہ اپنی ہی بہن کو مارنے کے در پر ہو گئی۔ سو سمپل سی بات ہے، جس نے ہدایت پائی وہ جیت گیا، اور جس نے ہدایت کی روشنی کو خود پر پڑنے نہیں دیا وہ آج اندھیروں میں ہے جیسے میں تھی۔ میں نے جانا ہے عالم، خدا سے دوری کتنی بری چیز ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے سجدوں میں روتے ہوئے، خدا کے آگے جھکتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے۔ میں میرب سے کبھی ناراض نہیں ہوئی، تو آپ سے کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کی بات پر عالم کا جھکا سر اٹھا تھا، ان سرمئی آنکھوں میں آنسو اب پھیل کر گال پر بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ کیوں ان آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں یہ کتنی عزیز ہے مجھے؟ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن گئی۔ اس کی بات پر وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے رو دیا، کسی بچے کی طرح بلک بلک کر۔ عالم، ایسے مت کرے نا، کاش میں ایک اچھا انسان ہوتا ماہر، ہماری کہانی میں وہ وقت نہ آتا، کاش میں اس وقت کو ہمارے درمیان سے نکال پھینکنے کی طاقت رکھتا، کاش میں مر جاتا اس وقت ماہر جس وقت میں نے تمہیں چھوڑا تھا، کاش۔ عالم، بس ادھر دیکھیں۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس نے اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ مر کیوں نہیں گیا میں ماہر؟ کیونکہ کسی نے دعاؤں میں ہر وقت آپ کی سلامتی مانگی تھی۔ ان 5 سالوں میں کوئی دعا ایک شخص کے ذکر سے خالی نہیں گئی، تو خدا کیسے اسے نقصان پہنچاتے؟ جھک کر عالم کی آنکھوں کو چھوتے وہ اسے احساس دلا گئی تھی
کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے لیے وہ کتنا ضروری ہے۔ عالم نے سکون سے اس کی گود میں سر رکھا، ایسے لگا جیسے دل پر ایک بڑا بوجھ سرکا ہو۔ بڑا بے سکون رہا ہوں میں 5 سال، اور اب ایسے لگتا سکون صرف اسی ایک قربت میں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک بھٹکا مسافر اپنی منزل تک آ گیا ہو، تپتے صحرا میں سایہ میسر ہو جائے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ تھا اظہار محبت کا۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ عالم کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اسے سکون پہنچا رہی تھی، اور وہ دل میں سکون سا اترتے محسوس کر کے آنکھیں موند گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، گیلی گھاس جن پر چلتے ایک سکون سا اس کے دل و دماغ کو ملا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ ایسے باہر کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے سامنے راہداری کی جانب نظریں ٹکائیں۔ سامنے سے اسے وہ ڈاکٹر کھڑے نظر آئے، وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ آج انہوں نے اسے یہاں بلایا تھا، اسپتال کے اس خوبصورت حصے کی جانب۔ وہ آہستہ سے چلتی بینچ پر جا بیٹھی۔ کیسی ہیں میرا؟ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج آپ مجھے اپنی کہانی بتانے والی تھی نا؟ میری کوئی کہانی نہیں ہے ڈاکٹر، کچھ تو ہوگی۔ میں ایک نفرتوں میں ڈوبی لڑکی ہوں، انتقام کی آگ میں جلتی۔ حسد و جلن کی تپش مجھے ہر وقت سلگائے رکھتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوں۔ پتہ ہے ڈاکٹر، کل آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا، آپ نے کبھی اپنے بھائی سے نفرت نہیں کی، آپ نے اپنے ماں باپ کو حقارت سے نہیں پکارا۔ میں نے پکارا، میں نے اپنی ماں کو اس دنیا کا ہر برا لفظ کہا، اور وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، اور ان کا ایک ایک آنسو میرے دل پر پڑے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگا۔ کیا ایسی بیٹی دکھی ہوگی کبھی؟ وہ بول رہی تھی، اور ڈاکٹر خرم چپ تھے۔ آج وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اچھی اچھوں کو بدل دیتی ہے، لیکن میں نہیں بدلی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ کیونکہ میں محبت کرنا نہیں سیکھی، میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ محبت کے بغیر انسان خالی ہوتا ہے۔ محبت ایک واحد جذبہ ہے جو ہر طرح کے جذبوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کاش میرے پاس یہ محبت ہوتی۔ اس کے لہجے میں خود ترسی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن محبت ہر انسان کو ملتی ہے۔ ماں باپ کی محبت کی صورت تو کبھی بہن بھائیوں دوستوں کی صورت، کہیں نہ کہیں محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے حصے میں صرف نفرت آئی۔ میرے پاس 2 راستے تھے، سب بھول کر آگے بڑھ جاتی، سب کو معاف کر دیتی، سب سے معافی مانگ لیتی اور پھر سب ٹھیک۔ لیکن میں نے وہیں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود کو کبھی آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا میں آگے بڑھوں گی تو ساری نفرت کہیں دور چلی جائے گی، اور میں کبھی اپنا بدلہ نہیں لے سکوں گی۔ بدلہ لینا اتنا ضروری تھا، بہت۔ وہ عورت جس نے کہا تھا کہ وہ میری ماں ہے، اس کے علاوہ میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے محبت محسوس کی ہی نہیں، اور ان کی محبت میرے دل کو زہر سے بھر گئی۔ وہ ہنسی تھی، پچھتاووں سے بھری ہنسی۔ ڈاکٹر خرم کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں سب کو مار دوں۔ سب نے ایک معصوم عورت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کاش میں اتنی سمجھدار ہوتی کہ سچ جھوٹ سمجھ سکتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا۔ عالم ان کا سگا بیٹا تھا، مگر وہ پیچھے قدم لے گیا۔ میں نے اسے بلایا، ایسے مت کرو، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ وہ سب صرف قابل نفرت ہیں۔ مگر اس نے عجیب سی بات کہی۔ ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنا گال رگڑے۔ اس نے کہا ماں ماں ہوتی ہے، اس سے نفرت نہیں کر سکتا، مگر میں اس جھوٹے انتقام کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں ساری زندگی ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، مگر میں ان کی آخری خواہش کبھی پوری نہیں کروں گا۔ میرا ایک ایک عمل ان کی اذیت میں اضافہ کرے گا۔ وہ بہانہ بنا رہا تھا، مجھے ایسا لگا۔ اس نے کہا کہ مت برباد کرو خود کو، میرے مت بڑھو اتنا آگے کہ واپس آنا چاہو تو راستہ بھٹک جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھو تو کوئی اپنا نہ ملے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں خرم کے آگے پھیلائیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا میرے ہاتھ؟ ان میں جتنی لکیریں ہیں سب بے معنی ہیں۔ ساری لکیریں میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیں۔ میں ابان سے محبت نہیں کرتی، میرے لیے وہ میرے انتقام کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی لڑکی، ہاں وہ بہت معصوم سے دکھتی ہے، گڑیا جیسی،
میں نے اس آنکھوں میں آبان کا عکس دیکھا اور آبان وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، مجھے اپنا آپ آرزو لگا جس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ میرے دل نے کہا اسے مار دو، جو میرا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، اور میں نے۔ وہ ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی، سر پر ہاتھ مارتے وہ ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی، ان ہاتھوں سے۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھ خرم کے آگے کیے وہ ایک بار پھر کہیں ماضی میں پہنچ چکی تھی۔ میرب، ادھر میری طرف دیکھیں۔ وہ پینک کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ڈاکٹر خرم کو دیکھا، بے بسی سے، اذیت سے۔ ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے اگر دل و دماغ میں احساس ہو کہ آپ غلط ہو۔ کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مانگنے کے بعد یہ بات کہیں گے، نہیں میں نہیں جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھ سے سب نفرت کرتے ہیں، بہت نفرت۔ نہ میں سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خرم نے اسے بھاگتے دیکھا۔ وقت لگنا تھا نہ جانے کتنا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مینشن کے پچھلے حصے میں اس خوبصورت باغ کے کونے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ کوئی چین سموکر نہیں تھا، لیکن آج کل بن گیا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی خاطر وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے پچھلے 20 منٹ میں یہ تیسری سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائی، لیکن وہ اسے پی نہیں سکا۔ کسی نے اچانک ہی اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ کر زمین پر پھینک کر اسے پیروں تلے مسلا۔ ابان نے جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا، سامنے پلوشا کو کھڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت؟ آپ کو شاید اپنی حرکات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو میں بتاتی چلوں کہ آپ سگریٹ پی پی کر اپنے پھیپھڑے کالے کر رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ کام کرنے سے روکا ہے۔ اس نے تڑق کر جواب دینے پر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ پلوشا، آپ کو مجھے ڈانٹنے کی یا مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساری فیلنگ یک طرفہ ہیں۔ میں جانتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن میں آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہی۔ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی میں۔ آپ کے لیے فیلنگز رکھتی ہوں میں ابان۔ دماغ خراب ہے تمہارا پلوشا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، عمر دیکھی ہے اپنی جو یہ فضول کی باتیں دماغ میں آ گئی ہیں۔ وہ ایک دم ہی اس پر بھڑکا تھا۔ کیا عمر، کیا دیکھنی؟ کیا میں کوئی فیڈر پیتی بچی نظر آتی ہوں یا میں آپ کو واکر پر گھومتی نظر آتی ہوں؟ شٹ اپ پلوشا، جائیں یہاں سے۔ اس سے پہلے کیا آپ یہاں سے خود چلے جائیں گے یا پھر بیا ماما سے شکایت لگائیں گے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں ان کو بتا چکی ہوں کہ یس آئی لائک ابان یوسفزئی۔ وہ بے خوف و خطر برملا اس کے سامنے کھڑی اسے اظہار محبت کر رہی تھی۔ جانتی ہوں آپ میری ہمت سے متاثر ہو رہے ہوں گے اور بس پلوشا، بس بہت ہو گیا ہے۔ متاثر ہوا اور میں؟ آخر ہے کیسے متاثر ہونے والا؟ یوں اپنے عمر سے بڑے لڑکے کے سامنے جا کر اظہار کر دینا یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ آپ کو ایوارڈ دوں میں بہادری کا یا کوئی میڈل آپ کے گلے میں پہناؤں؟ وہ غصے کی انتہا پر تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میڈل گولڈ دیں گے یا سلور؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اپنے سوال سے ابان یوسفزئی کا دماغ خراب کر گئی۔ ابان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا بولے۔ آپ سے بدلے میں محبت نہیں مانگ رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو تکلیف دے کر مت کریں۔ جو ہوا اس میں سب کا قصور ہو سکتا ہے سوائے آپ کے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اپنی بات کہی اور پھر واپس جاتے جاتے وہ پلٹی تھی۔ میں آپ سے چھوٹی ضرور ہوں ابان، مگر آپ کے لیے میری فیلنگ بہت بڑی ہیں۔ میری عمر سے میری محبت کا اندازہ مت لگائیے گا۔ اسے کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ ابان نے اسے جاتے دیکھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ہاتھ موجود لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ زمین پر پھینکا تھا۔ زندگی نئے نئے کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا لٹل ریبٹ۔ دانت کچکچاتے وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اب نہ جانے کون سا طوفان آنے والا تھا۔